جاتا ہے، اب اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب مر گیا تو اب تو کچھ کر نہیں سکے گا، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، کسی اعضاء سے کوئی عمل نہیں کر سکے گا، تو اس لیے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرمایا کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، مسجد بنا لے، مسجد میں حصہ لے لے، مدرسہ بنائے، مدرسہ میں حصہ لے لے، مکتب بنائے، کوئی رفاہی کام کر دے، کنواں کھودوا دے، اب تو کنواں کا زمانہ بھی نہیں ہے، پائپ بورنگ کروا دے، کہ جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا کوئی علمی کام کر جائے جس سے نفع لوگوں کو ہوتا رہے، کوئی دین کی کتاب لکھ دیا، حدیث کی کتاب لکھ دیا، تفسیر فقہ کی کتاب لکھ دیا، یا کسی آدمی کو اپنا شاگرد بنایا، تفسیر، حدیث، فقہ یہ پڑھا کر کے عالم فاضل بنا دیا، تو ان شاگردوں کے ذریعے سے جو علم پھیلتا رہے گا، اس پہلے آدمی کے نامہ اعمال میں سب نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ یا کتاب ہے تو کتاب جب تک پڑھی جائے گی یہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیاد ہیں، آپ ہی کے ذریعے سے دین اسلام پھیلا۔ شروع میں 5 ہی آدمی ایمان لائے تھے، اور ان 5 سے پھر جو 40 ہوئے، اور پھر 40 سے بڑھتے چلے گئے، تو یہ کروڑوں کی تعداد میں تو خود ہم ہندوستان میں، اب پوری دنیا میں کتنے، سب کی نیکی وہیں جا رہی ہے۔ نیکی کرنے والوں کو تو نیکی مل ہی رہی ہے، لیکن ساری نیکیاں وہاں جمع ہو رہی۔ تو فرمایا کہ کوئی علمی چیز چھوڑ جائے، شاگرد کو چھوڑ جائے، یا کوئی دینی کتاب کو لکھ جائے، چھوڑ جائے، تو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد چھوڑ جائے کہ وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے، یہ بھی گویا صدقہ جاریہ کی طرح۔ اس لیے آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اولاد نیک ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، تو اولاد جو ہے نا جو بھی نیک کام کرے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا، بخشے کہ نہیں بخشے۔ اور پلس یہ کہ اولاد نیک ہوگی تو بھلا اپنے ماں باپ کو دعا میں کیسے نہیں یاد رکھے گی۔ قرآن نے ادب بتلایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کیا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ آخر یہ دعا ہم مانگیں گے تو اپنے لیے بھی دعا ہوگی، ماں باپ کے لیے بھی دعا ہوگی، اور تمام مومنین کے لیے دعا ہوگی۔ تو فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے، لیکن یہ 3 کام ایسے ہیں کہ اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آدمی کی کوشش ہو یہ تینوں کام ہم کر لیں، صدقہ جاریہ میں کوئی حصہ ہمارا لگ جائے، یا کسی کو ہم کچھ سکھلا دیں، نمازیں سکھلا دیا، وضو سکھلا دیا، تیمم سکھلا دیا، کچھ تو علمی بات سکھلا دیا، تو جب تک اس پر وہ عمل کرتے رہیں گے، وہ دوسرے کو بتلاتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ یا ہے کہ اولاد پر محنت ہو کہ اولاد نیک ہو جائے۔ صدقہ جاریہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرے چہرے پر زخم ہے، میں نے بہت علاج کرایا لیکن یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بزرگ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی ضرورت ہے، وہاں کنواں کھودوا دو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں کنواں کھودوا دیا، لوگوں نے اس کا پانی پینا شروع کیا، وضو غسل شروع کیا، دوسرے استعمال کو شروع کیا، ادھر ان کا زخم خود بخود آہستہ آہستہ اچھا ہوتا چلا گیا۔ صدقہ میں اللہ پاک نے بڑی خوبی رکھی۔ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یوسف ابن حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا۔ کہتے ہیں کہ پوری امت کے ظلم کو ایک پلے میں رکھا جائے اور حجاج ابن یوسف کے ظلم کو دوسرے کے پلے میں رکھا جائے تو وہی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ بصرہ کے اوپر وہ چڑھائی کرنے جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری کی خدمت میں لوگ آئے کہ حضرت بصرہ والوں کی خیریت نہیں، حجاج ابن یوسف حملہ آور ہونے جا رہا ہے، کوئی تدبیر بتلائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم 3 کام کر لو، اللہ اس کے شر سے بچا دے گا۔
ایک کام تو یہ ہے، جس گھر کے اندر بھی حرام عورت ہو، طلاق دے دیا پھر بھی رکھے ہوئے، دو بہنوں کو رکھے ہوئے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا حرام ہے، حرام۔ تو جس کے گھر میں حرام ناجائز عورت ہو، اس کو چلتا کرے، اس کا راستہ صاف کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک صدقہ خیرات کا اہتمام کر لے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ استغفار کر لے، ہر ایک اپنے رب سے معافی مانگ لے، اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ رب راضی ہو جائیں گے تو یوسف، حجاج بن یوسف کچھ نہیں۔ چنانچہ بصرہ کے لوگوں نے عہد کیا کہ حضرت ہم تینوں کام کریں گے، صدقہ خیرات کا بھی ہم اہتمام کر لیتے ہیں، ہم میں سے جس کے گھر بھی ناجائز حرام عورتیں ہیں ان کو بھی ہم سائڈ کر دیتے ہیں، اور استغفار کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو رہا تھا، لیکن جیسے بصرہ کی طرف آتا تھا تو بخار تیز آتا تھا، اور ٹھہر گیا، ارادہ بدل لیا تو بخار رک جاتا تھا۔ تو کئی مرتبہ جو ہے ایسی ہی ہوا، اس نے کہا کہ اب مرتا کیا نہ کرتا، اس نے ارادہ ہی بدل لیا کہ نہ بصرہ کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی ہے جی، اور وہیں سے وہ اپنے لشکر کو لے کر کے واپس ہو گیا جی۔ بصرہ کے لوگ آئے حضرت حسن بصری کی خدمت میں، عرض کیا کہ حضرت آپ کی تدبیر سے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ حجاج اس امت کا بڑا ظالم ہے، اس کے ظلم سے اللہ نے بصرہ والوں کو بچا لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میری کوئی تدبیر نہیں ہے، اصل میں تم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا تھا، گناہ کر کے راضی کر لیا، تو اللہ جب راضی ہو گئے تو وہیں سے واپس کر دیا۔ ہے صدقہ میں بڑی خوبی اللہ نے رکھی، ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد بنی ہے، اتنے بڑے بڑے کام، اور یہی نہیں کہ آپ کی پرسونی، سب جگہ کم و بیش ایسے ہی کام ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں امت کے اندر۔ ابھی بھی اللہ کا فضل ہے، مسجد مدرسہ یہ سب کے لیے بڑا کشادہ دل ابھی ہے، اور ہے دیتے لیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ دوستو ابھی محمد اللہ صاحب مدد اللہ علی نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اپنا یہ ادارہ اشرف علوم کروا، دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ گئے بھی ہوئے ہیں جی، انشاءاللہ 900 بچے، اور الحمدللہ 2.5 کروڑ سال کا خرچ ہے، لیکن ابھی ایک ایکسٹرا خرچ آ گیا ہے۔ صدقہ جاریہ کی بہت اچھی شکل ہے، درسگاہ ہے، مطبخ کی تعمیر ہے، لائبریری ہے اوپر ماشاءاللہ، وہ ایک زمین کی خریداری بھی ہوئی ہے 25 لاکھ کی، 40 لاکھ کا اس کا ہے، وہ 65 لاکھ کا ایکسٹرا بوجھ آ گیا ہے ادارے پر۔ اگر 10 کی لاٹھی ایک کا بوجھ اب سب ساتھیوں کا حصہ اس میں لگ جائے گا تو انشاءاللہ یہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہ خالی پرسونیت سے حل ہو جائے گا، لیکن حل ہوگا امت ہی سے۔ مدرسے کا کوئی خزانہ نہیں، آپ کا جیب ہے اس کا خزانہ، بیت المال آپ کا جیب ہی ہے جی۔ ایک ساتھی نے مشورہ دیا، بھائی 65 لاکھ ہے نا، تو 6500 آدمی کو 1,000 کا حصہ دار بنا دیا جائے تو آسانی سے یہ رقم آ سکتی ہے۔ چنانچہ کئی جگہ ہم لوگ گئے ہیں، چکنی، بندھی اور شریف پورہ، کہاں بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے اسی طرح حصہ لیا ہے، کوئی 10 حصے تو کوئی 5 حصے تو 7 حصے تو 3 حصے تو 2 حصے، کم سے کم 1 حصہ، اور اللہ کا فضل ہے لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ ہے، بڑا کام ہو جائے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں ہیں، اللہ پاک